حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے اس مقام پر قیامت تک جو ہونے والا تھا سب بیان کیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ یاد رکھنے والے نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والے نے اسے بھلا دیا۔ یقیناً میرے ان ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو وہ یاد ہوگا، اور جب ان واقعات میں سے کوئی پیش آتا تو مجھے سب یاد آ جاتا، جیسے کسی کو کسی کے چلے جانے کے بعد اس کا چہرہ یاد رہتا ہے، پھر مدت بعد جب اسے دیکھتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے اہلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا تو کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، اہلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھاگم بھاگ اور غارت گری، پھر وسعت و فراخی، مال و زر کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ہوگا۔ اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے جیسے کہ سرین ہو پسلی پر، یعنی نہ معقول اور نہ اہل ہوگا، جس طرح کہ سرین ایک پسلی پر نہیں ٹک سکتی۔ پھر ایک فتنہ اٹھے گا، گھٹا ڈوب اندھیرا، اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اس کا تماچا پڑھ کر رہے گا۔ پس جب سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے اور وہ پڑ جائے گا اور وہ بڑھ جائے گا، آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا اور شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو خیموں فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہ ہوگا۔ اور جب یہ احوال ہوں تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل۔